ہو رہی تھی صحیح بخاری کی اس روایت کے اوپر، فاطمہ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، جس نے سیدہ کائنات کو غضب نہ کیا اس نے مجھے غضب نہ کیا۔ یہ ایک جملہ نہیں ہے، یہ ایک جملہ بھی الگ الگ انداز سے نبی اکرم نے بیان فرمایا، گویا بار بار نبی اکرم کی تاکید یہ ہے خبردار میرے بعد سیدہ کو ناراض نہ کرنا۔ کہیں پر فرمایا فمن غاضاها فقد غازانی، جس نے سیدہ کو غیظ میں مبتلا کیا اس نے مجھے غیظ میں مبتلا کیا۔ کہیں پر فرمایا فمن اسخطها اسخطنی، جس نے سیدہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ کہیں پر فرمایا ما آذاها آذانی، جس نے سیدہ کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی۔ کتنے مختلف الفاظ سے بار بار ایک ہی بات کو سمجھا رہے ہیں، اور سبھی کے اندر پیغام یہ ہے اذیت نہ پہنچانا، تکلیف نہ دینا۔ اور ایک روایت تو بڑی عجیب ہے اور یہ بھی کتب اہل سنت کے اندر پائی جاتی ہے، نبی اکرم نے شاہ فرمایا ان اللہ یغضب لغضبها ویرضاها لرضاها، پروردگار فاطمہ زہرا کے غضب سے غضبناک ہو جاتا ہے، فاطمہ زہرا کے راضی ہونے سے راضی ہو جاتا ہے۔ چھوٹا مقام نہیں ہے، بہت ہی بڑا مقام۔ موقع نہیں ہے کہ اس مقام کی پوری تفصیل بیان کروں، بس ایک آیت کے ذریعے کسی حد تک میں آپ کو نتیجہ دے دوں اور بات کو مکمل کروں۔ یعنی یہ مقام وہ ہے کہ جو بعض انبیاء کو بھی نصیب نہیں ہوا۔ بہت بھاری جملہ ہے نا، میں نے کہہ دیا بعض انبیاء کو بھی نصیب نہیں ہوا۔ کیوں؟ یہ میں نے کتنی آسانی سے ایسے کیوں کہہ دیا؟ نماز غفلہ کے اندر آپ ایک آیت پڑھتے ہیں، میرے ساتھ دیجیے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَظَنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ یہ جو آیت ہے ایک نبی کا واقعہ ہے، نام ذکر نہیں ہوا لیکن سب جانتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ۔ وَظَنُّونِ، اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب، اب عجیب بات ہے قرآن کریم نے کس انداز سے مخاطب کیا ہے اس نبی کو۔ معصوم ہیں، نبی پروردگار ہیں، بھیجے ہوئے نمائندے ہیں، لیکن اس کے باوجود پروردگار کوئی کسی سے تکلف نہیں ہے، جس نے جو کیا ہے اس حوالے سے بیان کر دیا۔ وَظَنُّونِ، اور اس مچھلی والے کو یاد کرو۔ کیسا انداز ہے نبی خدا کو مخاطب کرنے کا، بیان کرنے کا، لیکن قرآن کریم نے جیسی بات تھی ویسے بیان کی۔ وہ شکم ماہی میں چلے جانے والے کو جو مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا، اس نبی کو یاد کرو۔ وَظَنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا، جب وہ اپنی قوم کو غضبناک حالت میں چھوڑ کر چلا گیا۔ قوم یونس نے حضرت یونس کی بات نہیں مانی، حضرت یونس کو جلال آیا، پروردگار سے بد دعا کی، بد دعا کرنے کے بعد خود چلے گئے، کہا اب اس قوم کے اوپر عذاب آئے گا، لہذا خود غضبناک حالت میں چلے گئے۔ لیکن جب غضب کی حالت میں خود چلے گئے تو ایک عالم تھا جس نے قوم سے کہا ابھی عذاب آنے والا ہے، اور اس عذاب سے بچنے کا صرف ایک راستہ ہے کہ پروردگار سے توبہ کرو، سچی توبہ مانگو، اگر تم نے توبہ کر لی پروردگار تمہاری توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ حضرت یونس تو بد دعا کر کے چلے گئے تھے، لیکن اس عالم نے رہنمائی کرنے کی وجہ سے اس قوم کو عذاب سے بچا لیا، پوری قوم پر سے عذاب کو پروردگار نے اٹھا لیا۔ لیکن یہ جو بد دعا کر کے گئے تھے، جیسے ہی کشتی میں سوار ہوئے ایک واقعہ پیش آیا جس کے بعد انہیں کشتی سے نیچے ڈال دیا گیا اور مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ حضرت یونس سمجھ گئے پروردگار مجھ سے ترک اولا ہو گیا، میں نے اپنے قوم کو چھوڑ دیا، بس بد دعا کر کے میں چلا گیا۔ اور پھر خود شکم ماہی میں جانے کے بعد یہ پروردگار سے دعا کرتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پروردگار تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، تو پاک و پاکیزہ ہے اور میں ظالمین میں سے ہوں۔ باقاعدہ یہ جملے ہیں قرآن کریم کے۔ تو اس آیت کے اندر قرآن نے بیان کیا حضرت یونس علیہ السلام اذ ذہب مغاضبا، جب وہ غضب کے حالت میں بھی چلے گئے تو پروردگار نے اپنے نبی کے غضب کی بھی پرواہ نہیں کی۔ کہ اگر تم اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے جاتے ہو غضب کی حالت میں بھی، تب بھی ہم تمہاری قوم کو معاف کر سکتے ہیں اگر وہ سچی توبہ کر لے۔ لیکن فاطمہ زہرا کے بارے میں نبی اکرم نے فرمایا اگر فاطمہ زہرا کسی سے غضبناک ہو جائیں تو پھر پروردگار بھی اس سے غضبناک ہو جاتا ہے۔ نبی خدا غضبناک ہو تو ممکن ہے کہ خدا معاف کر دے، سیدہ اگر غضبناک ہو جائیں تو پھر رسول اکرم نے فرمایا پھر پروردگار غضبناک ہو جائے۔